کے بارے میں محدثین کلام کیا جو وہ ضعیف ہے، تو یہ منہج کا اختلاف ہے۔ البانی صاحب کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے کہ انہوں نے صحیح مسلم کی کوئی 12 روایتوں کے ساتھ اختلاف 30 سے اوپر ضعیف کرا دی انہوں نے، لیکن بعد میں رجوع کیا انہوں نے؟ نہیں کیا ہے۔ وہ مرتے مرتے بھی شیخ البانی کی جو ہے نا اس کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری، اس میں سے کئی روایتوں کو ضعیف کرا دیں گے مرتے مرتے۔ اچھا، وہ وجہ کیا تھی؟ سلسلہ ان کی منہج کی غلطی ہے، خامی ہے منہج نہیں، دوسری بخاری 2 گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح ہے؟ نہیں۔ یہ عام لوگوں کو نہیں پتا، ہمارے سلفی بھائیوں کو بھی۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ بعض کی ائمہ کا منہج خراب تھا، ہم یہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے، امام مالک نے جن احادیث سے استدلال کیا ان کے نزدیک یہ احادیث صحیح تھیں، ان کے نزدیک یہ احادیث آثار صحابہ کے مطابق تھیں، تابعین کے عمل اور تابعین کے فتوے کے مطابق تھیں، تو انہوں نے ان احادیث کو قبول کر کے ان کے مطابق عمل کیا ہے۔ اگر بعد والے آ کے ان احادیث کو ضعیف کرا دیتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ منہج کی خرابی ہے، ہم کہتے ہیں ان کے منہج کا اختلاف ہے، منہج کا اختلاف ہے۔ پہلے صدی کے دوسری صدی کے ائمہ کے نزدیک وہ احادیث صحیح ہیں، بعد والوں تک وہ پہنچی تو انہوں نے ان کو اپنے منہج کے اختلاف کی بنیاد پہ ضعیف قرار دیا، تو یہ منہج کا اختلاف ہے جس کی بنیاد پہ احادیث صحیح بھی ہوتی ہیں، احادیث ضعیف بھی ہوتی ہیں۔ جس طرح کہ صحیح مسلم کے اندر کتنی احادیث وہ ہیں، دور نہ جائیں 2750 نمبر حدیث ہے عبداللہ بن معبد الزمانی کا سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ بن معبد الزمانی کا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع کا مسئلہ۔ امام بخاری کے نزدیک عبداللہ بن معبد الزمانی کا حضرت ابو قتادہ سے سماع ثابت نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، اس لیے تو وہ لے کے ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ منہج کا اختلاف ہے، راوی کا مروی عنہ سے زمانہ ایک ہو، سماع اور لقاء ممکن ہو، ان کے ساتھ بھی روایت کرے، مدلس رہو تو اس کی حدیث صحیح ہوتی ہے امام مسلم کے نزدیک اور دیگر ائمہ کے نزدیک۔ امام بخاری کے نزدیک سماع ثابت ہونا ضروری ہے ورنہ حدیث صحیح نہیں ہوتی، تو یہ منہج کا اختلاف ہے۔ اس منہج کے اختلاف کی بنیاد پہ بعد والے ائمہ نے بعض احادیث کو ریجیکٹ کر دیا، قبول نہیں کیا، ضعیف قرار دیا، اور جو پہلے ائمہ تھے پہلی صدی کے دوسری صدی کے ان احادیث کو صحیح قرار دیتے تھے۔ اور آخر میں رہ گیا مسئلہ یہ، ایک اور مسئلہ بھی جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک شہید کا خون پاک ہوتا ہے جب تک اس کے بدن کے ساتھ، جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، کپڑوں کے ساتھ لگا ہوا ہے تو شہید کا خون پاک ہوتا ہے۔ ہماری فقہ کتابوں میں یہ مسئلہ واضح طور پر مرقوم ہے۔ یہ امام ابن نجار کی کتاب البحر الرائق، البحر الرائق اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 398 پہ امام ابن نجار فرماتے ہیں اما دم الشہید فہو طاہر ما دام علیہ، باقی رہ گیا شہید کا خون تو وہ پاک ہے جب تک اس کے جسم کے ساتھ لگا ہو، فَإِذَا أَبْيَنَ مِنْهُ كَانَ نَجِسًا، جب اس کے جسم سے جدا ہو گیا تو پھر ناپاک قرار دیں گے، ورنہ جب تک اس کے کپڑوں اور جسم کے ساتھ شہید کا خون لگا ہوا ہے تو اس حالت میں وہ پاک ہوتا ہے۔ اور اس پر صحیح بخاری سے ایک حدیث موجود ہے 1346 نمبر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے دوران شہید ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حکم دیا کہ ادفنوہم فی دمائہم، یعنی یوم احد ولم یغسلہم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ان کے خون سمیت دفن کر دو، اور ان کو غسل نہیں دیا، ان کو غسل نہ دینا اور ان کے خون سمیت ان کو دفن کرنا یہ ان کے خون کی طہارت اور پاکی کی دلیل ہے۔ تو بحمد اللہ ہمارے پاس اس سلسلے میں نص موجود ہے کہ شہید کا خون جب تک اس کے کپڑوں اور جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ اب اس پر دوسرے خون کو قیاس نہیں کر سکتے، اور جو حالت عذر میں یا مجبوری کی حالت میں یا ضرورت کے وقت جو عمل ہوتا ہے اس کو بھی عام حالات پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ عام حالات میں مسئلہ یہی ہے کہ خون جو ہے وہ جسم سے نکلے وہ ناپاک ہوتا ہے، اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ یہ کہ شہید کے احکام باقی لوگوں سے